کیونکہ جنگ کی شروعات جو ہے وہ امام حسین مولا حسین نہیں چاہتے تھے، کہہ رہے تھے شروعات وہاں سے ہونے دو پھر ہم اس جنگ کی طرف جائیں گے. تو آج کے دن کے بارے میں ذرا سا ہمیں بتائیے. السلام علیکم. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ امام حسین لڑنے نہیں آئے تھے، بہت ضروری ہے، نہ حکومت کرنے آئے تھے. خطوط کا ایک تومار تھا، تھیلے بھر بھر کے ان کو لکھا گیا تھا کہ آپ آئیے، آپ حجت خدا ہیں، آپ آ کے ہمیں دین کو یہاں پہ سنبھالیے، یہاں دین برباد کیا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. مولا حسین آئے تھے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے، ان کو تو کوفہ جانے نہیں دیا، رستہ روک لیا، حر نے روکا، وہاں پہنچا دیا کربلا کی سرزمین پہ. وہ سارا واقعہ ہے سارا کہ کس طرح مولا نے زمین خریدی اور وہاں خیمے لگائے. اب یہ ہے کہ مولا نے پھر آپشنز دیے کہ اچھا بھائی تم نہیں چاہتے تو ہم تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جنگ کرنے کوئی بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی آتا ہے، بالکل. چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑی آتا ہے. انہوں نے کہا تم ہمیں نہیں جانے دیتے کوفہ، تو یہاں تک آیا کتابوں. انہوں نے کہا ہم سندھ چلے جاتے ہیں، یعنی یہ ہم ادھر نکل جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہم پہاڑیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں تمہارے دائرۂ اختیار سے. لیکن چونکہ جو غاصب ہوتا ہے یا جو باطل پہ ہوتا ہے اس کو حق سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ حق کو دبا دے، اس کا قلع قمع کر دے، کسی طرح چھپا دے. وہ نادان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہی بات ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھا دے گا. اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں، یہ نہیں بجھا سکیں گے. اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، چاہے ان کو برا ہی کیوں نہ لگے. تو امام حسین کی جب یہ باتیں نہیں مانی گئیں، نو آ گئی، اور وہاں سے بار بار پیغامات آ رہے تھے، کیونکہ یہاں سے مولا حسین اپنے خطبات دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ بھائی جنگ کاہے کے لیے، دیکھو میں کون ہوں. وہاں جب اذان دی جاتی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا تو امام حسین کہتے تھے بھائی محمد کون ہے، پہچانو، میرا نانا ہے، میرے نانا کا دین ہے. میں تو تم نے بلایا تھا تو میں آیا ہوں، مجھے کیا ضرورت تھی، میں آرام سے نانا کے شہر میں پڑا رہتا. لیکن باطل کی آنکھوں میں ہمیشہ حق کھٹکتا ہے، کانٹے کی طرح چبھتا ہے. وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ کسی کی حکومت میں دخل اندازی نہیں دے رہے تھے. وہ کہتے میں خاموش بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جو بھی ہے. لیکن یزید چاہتا تھا، ابن زیاد چاہتا تھا، عمر سعد چاہتا تھا کہ یہ چیز ختم کی جائے. اور وہ 9 محرم کا دن بھی آ گیا، اور 9 محرم کے دن پہ جب فائنلی یہ ہو گیا کہ بھائی اتنے پہلی محرم سے رکا ہوا ہے، اب تو جب پانی بھی روک دیا، ان کا خیال تھا کہ ہتھیار ڈال دیں گے، تھک جائیں گے، بھائی آج چھوڑو یار، چلو ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ. وہ حسین ابن علی تھے، رسول کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. جب بار بار بیعت کی بات ہوتی تھی تو